سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، نیچے اس کی تفصیلات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جہاں پر ہندو لیڈروں پر حملے کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، کرناٹک کے بیلگام میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر وراٹ ہندو سماویش نام ایک پروگرام کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس درمیان میں شری رام سینا جو کہ ایک ہندوتوا تنظیم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی ضلعی صدر اور دیگر ایک لیڈر پر جو ہے پوری طرح سے فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہنڈلگا دیہات کے مراٹھی سرکاری اسکول کے قریب یہ معاملہ پیش آیا ہوا ہے اور فائرنگ کی وجہ سے شری رام سینا کا ضلع صدر، جس کا نام روی کوکیتر بتایا گیا ہے، وہ اور ہندو راشٹر سینا کا لیڈر منوج دیسورکر دونوں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک کو گلے میں مار لگی ہے تو دوسرے کو ہاتھ میں زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج 8 کو یہاں پر شری رام سینا کی جانب سے وراٹ ہندو سماویش کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے مختلف دیہاتوں سے یہاں پر ہندوتوا ذہنیت والے لوگ رات میں جو ہے پہنچنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہے اس طرح کا معاملہ پیش آنے کے بعد سارے علاقے میں ایک قسم کا جو ہے تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ بہرکیف دونوں اہم ترین ہندوتوا لیڈر مانے جا رہے ہیں اس علاقے کے، جس پر فائرنگ کرنے کے بعد معاملے کچھ گرما گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر برطانوی شہزادہ ہیری معصوم افغانوں کے کیا واقعی میں قاتل ہیں؟ خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ برطانوی شاہ چارلس کے بیٹے پرنس ہیری نے اپنے خود نوشت اسپیئر میں اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی اتحادی افواج میں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے دوران انہوں نے 25 لوگوں کو مارا تھا کیونکہ وہ برے لوگ تھے۔ شہزادہ ہیری نے ہلاک کیے جانے والے لوگوں کو شطرنج کے مہروں سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ 25 انسان تھے، بلکہ وہ جنگ میں دشمن کے جنگجوؤں کو شطرنج کی بساط سے اٹھائے جانے والے مہروں کی طرح سمجھتے تھے، جنہیں جنگ کی بساط سے ہٹا دیا گیا، برے لوگوں کا خاتمہ کر دیا گیا، بیشتر اس کے کہ وہ اچھے لوگوں کو مار دیتے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ اور اعلیٰ قیادت نے برطانوی شہزادے کی اس اعتراف پر ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی سینئر رہنما انس حقانی نے برطانوی شہزادہ ہیری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے افغانستان میں جن لوگوں کو قتل کیا وہ شطرنج کے مہرے نہیں بلکہ انسان تھے۔ طالبان رہنما نے لکھا، مسٹر ہیری، جن کو تم نے مارا وہ شطرنج کے مہرے نہیں تھے، وہ انسان تھے، ان کے خاندان تھے جو ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ افغانوں کے قاتلوں میں سے بہت سے لوگوں میں آپ جیسی شائستگی نہیں ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو ظاہر کرے اور اپنے جنگی جرائم کا اعتراف کرے۔ سچ وہی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ انس حقانی نے لکھا ہے کہ ہمارے معصوم لوگ آپ کے فوجی اور سیاسی لیڈروں کے لیے گرچہ شطرنج کے مہرے تھے، پھر بھی آپ کو سفید اور سیاہ بساط کی اس کھیل میں شکست ہوئی ہے، کہتے ہوئے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے افغانستان میں معصوموں کی جان لے لی گئی اور برطانوی شہزادے ہیری کے اس طرح کے کھلم کھلا اعتراف کے بعد تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اب یہ ان کی آپ بیتی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، اسپین میں نئے سال کے آغاز پر ریس ماغوس یعنی جادوئی بادشاہوں کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس روایت سے منسوب ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ ایشیا، یورپ اور افریقہ سے 3 بادشاہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور انہیں تحائف پیش کیے تھے۔
ہر سال کی طرح اس بار بھی ریس ماغوس جادوئی بادشاہ جب بارسلونا پہنچے تو میئر بارسلونا آدا کولایم نے شہر کی چابی بادشاہوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ بچوں کے گھروں میں تحائف پہنچا سکے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد بگھیوں میں سوار ان بادشاہوں کا قافلہ شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہے۔ شہر بھر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے سڑک کی دونوں جانب جمع ہوتے ہیں اور تالیاں بجا کر اس قافلے کا استقبال کرتے ہیں۔ مختلف تنظیمیں اور ادارے اپنی اپنی بگھیاں منفرد انداز میں سجاتے ہیں اور موسیقی کی دھنوں پر قافلے کے ہمراہ چلتے ہیں۔ یہ مناظر قابل دید ہونے کے ساتھ ساتھ قابل داد بھی ہیں۔ اس موقع پر شہر کے بچے میئر کو خط لکھتے ہیں جس میں اپنے معصوم خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جادوئی قافلے کے اختتام پر بادشاہ کچھ بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہوئے میئر کی طرف سے دیے گئے تحائف کی شہر کے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسپین میں پیش آنے والا یہ تہوار الگ ہی قسم کا ہوتا ہے اور جب بھی اس طرح کا تہوار سامنے آتا ہے وہ الگ الگ طرح کی جو ہے سرخیاں بٹورتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں جس طرح کی تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے اپنے تحائف لے کر کے ایشیا، یورپ اور افریقہ سے 3 بادشاہ آئے تھے جن کو جو ہے جادوئی بادشاہوں کا نام دیا گیا اور ان کے تحائف پیش کیے جانے کو لے کر کے اس کو ایک تہوار کے روپ میں ہی ڈھال دیا اور ہر سال اسپین میں پیش آنے والا ہے تہوار جو ہے وہ سرخیاں بٹورتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ کو سعودی عرب لے چلوں۔ سعودی عرب کی وزارت ثقافت نے مملکت کے تمام ہوٹلوں کو اس امر کا پابند کر دیا ہے کہ وہ سعودی مصوروں کے شہپاروں کو خرید کر اپنے یہاں پر آویزاں کرے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب میں سیاحتی شعبے میں نئے معیار قائم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ غیر ملکی سیاح مملکت کے کلچر اور آرٹ سے نہ صرف آگاہ ہو سکیں بلکہ یہ ان کی سعودی کلچر میں دلچسپی کا بھی باعث ہے۔ وزارت ثقافت کی اس نئے اقدام کا مقصد مملکت میں ثقافتی پروگرام اور سعودی ورثے کو آگے بڑھانا بھی ہے اور محفوظ کرنا بھی۔ سعودی وزارت ثقافت نے یہ انشیٹیو وزارت سیاحت کے تعاون سے لیا ہے۔ دونوں وزارتوں کے باہمی تعاون نے عرب مصوری میں مقامی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا ہو سکے گا۔ مقامی مصوروں اور فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار، ان کی پذیرائی ہوگی۔ تصویری شہپاروں کے علاوہ روایتی ثقافتی کھانوں کی بھی ترویج ہوگی اور سعودی عرب آنے والے سیاح نئے ثقافتی تجربے سے گزریں گے۔ یہ نیا ثقافتی تجربہ ان کی سیاحتی دوروں کو یادگار بنانے میں مدد دے گا۔ اس طرح کا اعتراف کرتے ہوئے شہپاروں کو آوازہ کرنے کا اس وقت پابند بنایا گیا ہے، جبکہ اس فیصلے کو لے کر کے تصویر اور مصوری کو لے کر کے جو لوگ خلاف ہیں، اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سعودی عرب کس رخ کی جانب بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح الگ الگ طرح کی چیزیں اس وقت پیش کر کے دنیا کی نظر اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے جمعہ کے روز دہلی حج کمیٹی کے اراکین کا اعلان کیا جس میں کانگریس کے کونسلر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے جن پر ایم سی ڈی کے میئر کے انتخاب سے قبل بی جے پی اور کانگریس کے درمیان گٹھ جوڑ کا الزام لگایا گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ نہ تو حکومت سے مشورہ کیا گیا اور نہ ہی مناسب طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔ حج کمیٹی کے ارکان میں بی جے پی کے ایم پی گوتم گمبھیر، عام آدمی پارٹی کے 2 ایم ایل ایز عبد الرحمان اور حاجی یونس، کانگریس کونسلر نازیہ دانش، محمد سعد اور مسلم رضاکارہ تنظیموں کے رکن کے طور پر کوثر جہاں یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ اور بی جے پی نے کہا کہ ایل جی کے ذریعے تمام مطلوبہ عمل کی پیروی کی گئی۔ ایل جی آفس کے ذرائع نے اس الزام کو تردید کرتے ہوئے کہا کہ مناسب طریقہ کار پر عمل کیا گیا اور نازیہ دانش کو کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا۔ کانگریس کے 9 وارڈ کونسلر ہیں، اس نے 250 رکنی ایم سی ڈی میئر کے انتخاب سے باہر ہو گئے۔ پارٹی نے کہا کہ وہ الیکشن کا حصہ نہیں بنے گے، اس کے کونسلر ووٹنگ کے دوران گھر میں موجود نہیں ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عام آدمی پارٹی کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی اور جب اس وقت گورنر کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر بریانی کھانے سے ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے۔ جی ہاں، کیرالہ کے کاسرگوڈ سے یہ خبر آ رہی ہے۔ ہوٹل سے آن لائن بک کروا کر کے اس بریانی کو منگایا گیا تھا جس کو کیرالہ کی زبان میں کوزی مندی کہا جاتا ہے، یعنی کہ چکن بریانی کو کوزی مندی کہا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ منجیشور گوئندہ پئی سرکاری کالج کی بی کام طالبہ انجشری پاروتی نے جو ہے اس بریانی کو کھانے کے بعد پہلے تو بے ہوش ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں کے قریبی اسپتال میں داخل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اڑکت بیل نامی علاقے میں ایک الرومانسیا نامی ایک ہوٹل موجود ہے، اسی کے نام سے جو ہے یہ آن لائن میں جنوری 1 کو منگایا گیا تھا۔
اور اس کے بعد اس نے کھانے کے بعد بیمار پڑ گئی تھی, ہاسپٹل میں داخل کی گئی, بنگلور کے ایک نجی ہاسپٹل میں, لیکن وہاں پر جو ہے علاج اس کا کامیاب نہیں ہو سکا. اب اس طرح سے جو ہے آن لائن بریانی منگا کھانے کے بعد بیمار پڑنے, اس کے بعد جان چلی جانے کے بعد جو ہے اب آن لائن جتنے بھی ہوٹلوں سے منگائی جاتی ہے جس چیز کو لے کر کے, وہ اس وقت تبصرے کے زد میں آ چکے ہیں اور الگ الگ طرح کے تنقیدی تجزیے بھی شروع ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوٹل کے خلاف جو ہے کارروائی ہوتی ہے یا پھر بنانے والے کے خلاف, اور آخر ایسی کیا چیز تھی بریانی میں کہ جس کی وجہ سے ایک خاتون اپنے جان سے ہاتھ دھو گئی. ناظرین گرامی, ادھر شموگا کے ایک علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ گھر میں اسٹیبلائزر دھماکہ ہونے کی وجہ سے ایک مشہور تاجر کی جان چلی گئی ہے. دراصل رات کے 4 بجے کے قریب یہ معاملہ پیش آیا تھا, جس میں شموگا کے ایک مشہور تاجر اور چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر بھوپالم یش شرد, جن کی عمر 39 بتائی گئی ہے, وہ اس حادثے میں جو ہے انتقال کر گئے. وہ اپنے بیٹے سنچت, جس کی عمر 12 سال ہے, ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دھوئیں کے درمیان میں پھنس گئے, بے ہوش ہو کر کے گر گئے, اور اسی درمیان میں جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئے, جبکہ پورا خاندان آگ کو اچانک گھر میں ہوتے ہوئے دیکھ کر کے باہر آ چکا تھا. ان کا بیٹا گھر میں پھنسا ہوا تھا سنچت, اسی کو بچانے کے لیے یہ اندر واپس بھاگ گئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ پیش آیا. تو ناظرین گرامی, اس طرح سے شموگا کے ایک مشہور تاجر کی اچانک اس طرح آگ حادثے میں موت کے بعد جو ہے یہ خبر الگ طرح کی سرخیاں بنا رہی ہیں, اور اسٹیبلائزر اور اس طرح کی چیزیں کس قدر بھیانک ہو سکتی ہیں, اور رات کے پہر میں اگر آگ حادثہ پیش آتا ہے تو کس طرح سے جو ہے جانے جا سکتی ہیں. اس بات کو لے کر کہ کس طرح سے پیشگی پوری طرح سے جو ہے انتظامات ہو سکتے ہیں اس طرح کے آگ سے بچنے کے لیے, اس پر جو ہے کنڑا میڈیا میں زوروں سے بحث چل رہی ہے. ناظرین, اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کا واقعہ اب دھیرے دھیرے خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے. لوگ بڑی تباہی کے اندیشے سے خوفزدہ ہیں. اس درمیان کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سامنے آ رہی تصویروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ سے آ رہی تصویریں انتہائی خوفناک ہیں, جنہیں دیکھ کر میں کافی پریشان ہوں. گھروں میں چوڑے شگاف, پانی کا رساؤ, زمین کا پھٹنا اور سڑکوں کا دھنسنا انتہائی فکر انگیز ہے. ایک حادثے میں زمین دھنسنے سے بھگوتی مندر تک منہدم ہو گیا ہے. راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فطرت کے خلاف جا کر پہاڑوں میں لگاتار توڑ پھوڑ اور غیر منصوبہ بند تعمیر سے آج جوشی مٹھ کے لوگوں کو زبردست بحران کا سامنا ہے. اس شدید سردی میں اس آفت نے لوگوں سے ان کے آشیانے چھین لیے ہیں. ساتھ ہی راہل گاندھی نے وہاں کے سبھی کانگریس کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد لوگوں کی مدد کریں اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچائیں. اتراکھنڈ حکومت سے بھی امید ظاہر کی کہ وہ اس سردی کے موسم میں لوگوں کے حالت زار پر دھیان دیتے ہوئے فوراً ان کی باضابط کاری کا انتظام کرے اور مندر کی سیکورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے. ناظرین گرامی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, جس سے پورے شہر میں دہشت کا ماحول ہے. وہاں کے الگ الگ طرح کی تصویریں اس وقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں, اور مختلف چینلوں نے بھی اس پر خصوصی پروگرام پیش کیا ہے. ضلع انتظامیہ سے سیکورٹی کے نظریے سے جمعرات کو 60 کنبوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. علاوہ ازیں 50 کنبوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا. حالانکہ خوف کا یہ عالم ہے کہ 67 کنبے جوشی مٹھ سے اب تک ہجرت کر چکے ہیں. ناظرین گرامی, گھر اور زمین کے دھنسنے کے یہاں کے معاملات جو ہے اس وقت الگ طرح کی سرخیوں میں آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین گرامی, لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والے منیش جگن اگروال کو گرفتار کر لیا گیا. لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن نے منیش جگن اگروال کو سماجوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل پر کیے گئے نازیبا ریمارکس کے خلاف درج کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے. سیتاپور کی رہائشی منیش کی گرفتاری کے بعد اکھلیش یادو پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے. خیال رہے کہ 6 جنوری کو لکھنؤ میں بی جے پی یووا مورچہ کی سوشل میڈیا انچارج ڈاکٹر ریچا راجپوت نے سماجوادی پارٹی میڈیا سیل کے ٹویٹر ہینڈل کے خلاف عصمت دری اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا مقدمہ درج کرا. اس کے ساتھ ہی ریچا راجپوت نے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو ہوں گے. اس سے پہلے ایس پی میڈیا سیل نام کی اس اکاؤنٹ پر RSS سے وابستہ پرمود کمار پانڈے نے وبھوتی کھنڈ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کرایا تھا. ان پر ناشائستہ زبان استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا گیا تھا. ناظرین, مجھے یہاں پر اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی
بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،